اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات بھیجیں پر محمد اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین و سامعین، سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام افراد کا کہ ایک مرتبہ پھر درس تفسیر قرآن کے موضوع سے منعقد اس نشست میں آپ حضرات نے شرکت کی۔ ابھی تک جو تفسیر کے حوالے سے کلاسز یا درس ہوئے ہیں یا جو بھی جلسے ہوئے ہیں وہ تفسیر ترتیبی کے اعتبار سے، تفسیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ان کی نہج کے اعتبار سے، یا تفسیر ترتیبی ہوتی ہے یا تفسیر موضوعی ہوتی ہے۔ فرق ان کا یہ ہوتا ہے کہ تفسیر ترتیبی یعنی قرآن کے ابتدا کی پہلی آیت سے تفسیر کرنا شروع کی اور آخر تک اس کو پہنچا دیا۔ اسی طرح سے سورہ کی تفسیر آپ کر رہے ہیں، پہلی آیت سے آپ نے تفسیر کی یا پڑھی اور اس کے آخر تک اس کو ختم کر دیا۔ لیکن علماء اسلام اور بالخصوص علماء تشیع نے ایک دوسری نہج جسے تفسیر موضوعی کہا جاتا ہے اس کے اوپر کام کیا اور اس کو زیادہ ترجیح دی، اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر قرآن کریم میں پائے جانے والے تمام موضوعات کو جدا جدا انہوں نے لکھا کہ قرآن میں کتنے موضوع پائے جاتے ہیں، اور پھر ایک موضوع کے اوپر قرآن میں کہاں کہاں آیتیں آئی ہیں، ان آیتوں کی تفسیر کیا ہوگی اس کو بیان کیا ہے۔ اس کو تفسیر موضوعی کہتے ہیں۔ بعض علماء کا یہاں تک ماننا ہے، موجودہ علماء کا اور جو جا چکے ہیں ان کا بھی، کہ تفسیر موضوعی اصل تفسیر ہے دین اور قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تفسیر ترتیبی میں یہ ہے کہ کیونکہ قرآن کی آیتیں جا بجا نازل ہوئی، کبھی کوئی آیت آئی کبھی کوئی آیت آئی، تو ایک موضوع چل رہا ہے اور اسی میں دوسرا موضوع شروع ہو گیا، تو بعض وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی ہم آیت پڑھ رہے تھے اور ابھی دوسری آیت شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن جب تفسیر موضوعی کرتے ہیں تو اس موضوع اس ٹاپک کی جہاں جہاں پر بھی آیتیں استعمال ہوتی ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس موضوع پہ اللہ نے کیا کیا بیان کیا۔ لہذا عوام کے لیے بھی اور خواص کے لیے بھی تفسیر موضوعی زیادہ اہم ہے ترتیبی کے مقابلے۔ اس سلسلے میں جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کووڈ-19 کے بعد، اس میں تفسیر موضوعی کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور جو سب سے پہلا موضوع چنا گیا ہے گویا وہ ہے مومن اور ایمان کے بارے میں، کہ قرآن نے ایمان کے بارے میں کہاں کہاں پر کیا کہا ہے اور مومن کے متعلق قرآن میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں اور ان کو کیا کیا حکم دیے گئے ہیں۔ عام طور پر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ پورے قرآن میں یوں بھی ذکر کرتا رہتا ہوں 80 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن کی آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو، اور اس کے بعد کچھ حکم دیا اللہ نے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ تو یہ جو 80 سے زیادہ 82 84 یا 89 آیتیں ہیں جس میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اس میں خطاب صرف مومنوں سے، یعنی مسلمان اس کے خطاب میں نہیں آئیں گے، عام انسانوں سے بھی اللہ ان آیتوں میں بات نہیں کرتا۔ تو وہ جو خطاب الہی ہیں یا ایھا الذین آمنو والے، وہ اس تفسیر کا موضوع ہے پہلے حصے کا۔ لہذا جب تک یہ آیتیں جاری رہیں گی تب تک کوئی دوسرا موضوع نہیں شروع کیا جائے گا، کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ قرآن میں مومنوں سے کیا کیا کہا گیا ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے اپنی زندگی کو الہی زندگی بنانے کی طرف لے جانے کا راستہ۔ لہٰذا اسی کی ابتدا میں آج مقدمتاً یہ جلسہ جو ابھی برگزار ہوا ہے، اس میں ایمان اور مومن، اس کو سمجھنے کے لیے بات ہوگی کہ قریب میں نے کچھ نقطے نوٹ کیے ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہیں، کہ قرآن نے تقریباً 80 سے زیادہ مرتبہ ایمان والوں سے مخاطب ہوا ہے، قرآن کے ان سے باتیں کی ہیں۔ یہ دوسری اہم بات جو ان آیتوں کی ہے وہ یہ کہ ساری یہ آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنو والی جتنی بھی آیتیں ہیں سب مدنی آیتیں ہیں، مکے میں ان کا نزول نہیں ہے، کیونکہ مکے میں ایمان اور نفاق اس کو واضح ہی نہیں ہو پایا تھا، یہ بات واضح ہی نہیں ہو پائی تھی کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کیونکہ اس وقت جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ لہٰذا بہت سے افراد جو آتے تھے کہ پیغمبر سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، تو آیت آئی کہ پیغمبر ان سے کہیے کہ آپ ایمان نہیں لائے ہیں، آپ اسلام لائیں، ایمان تو ابھی دلوں میں تمہارے صادر بھی نہیں ہوا، نافذ بھی نہیں ہوا۔ یہ ایمان کہاں پہ معلوم ہوا؟ مدینے میں پہنچ کے،
کہ جہاں منافقوں کی ایک تعداد نکل کے آتی ہے جن میں عبداللہ ابن ابی ان کا سردار قرار پاتا ہے، پہلا منافق ہے یہ کہ اسلام لایا، پیغمبر کو نبی مانا اور پھر اس نے دین میں خرابیاں پیدا کرنا شروع کی. تو یہاں سے منافقوں کا بھی سلسلہ شروع ہوا اور پھر ایمان والوں کو اللہ نے ایک درجہ بخشتے ہوئے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے. تیسری چیز جو بہت اہم بات ہے اور جو اس میں ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور یقیناً ہونا چاہیے کہ جتنی بھی آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے کہ اے ایمان والو، تو اب دنیا کے اندر قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہیں ان سے یہ اللہ بات کر رہا ہے. لیکن ان ایمان والوں میں پہلی ہستی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ یہ حدیث ہمارے اہل سنت برادران کی بھی بڑی بڑی کتابوں میں آئی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ما انزل اللہ آیۃ فیہا یا ایھا الذین آمنوا الا وعلی راسها وامیرها. اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا والی آیت نازل ہی نہیں کی ہے مگر یہ کہ اس کا امیر اور اس کا سردار کون ہے؟ وہ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لہٰذا اب جب اس آیت کے پہلے مصداق مولا کائنات ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، ہم اپنے آپ کو شیعیان علی کہلاتے ہیں. تو پھر مولا کائنات سے اللہ کیا تقاضے کر رہا ہے؟ ان کے چاہنے والوں سے بدرجہ عدم وہ تقاضے اللہ کے ہوں گے. لہٰذا پہلے ہم جانیں کہ ایمان والوں سے کیا تقاضے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں. تو یہ تو ہوگی بات خلاصے کے طور پہ. بات کرتے ہیں، میں نے کہا جیسا کہ ایمان اور مومنوں کا یہ موضوع ہے. لہٰذا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے لغت میں کیا معنی ہیں، ڈکشنری میں کیا معنی ہیں، اور اصطلاح میں یعنی دین اور اسلام کے اندر ایمان کے کیا معنی ہیں. لغت میں عقیدہ رکھنا، ایمن کرنا اور یقین ہونا، ان کے معنی میں آتا ہے ایمان. جب کوئی انسان کسی چیز پہ یقین کرتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ اس پر ایمان لے آیا. یہ لغت کے اعتبار سے. اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے، یعنی دین اور اسلام میں جب ایمان کی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین رکھنا اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، وہ عادل ہے، اس نے نبیوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا اور ایک دن قیامت آ جائے گی. یعنی ضروریات اسلام اور ضروریات تشیع جو کہلاتے ہیں ان کے اوپر یقین رکھنا ایمان ہے. اصل موضوع جو ایمان کا میں نے آج چھیڑا ہے وہ اس لیے کہ اصل میں یہ جو ایمان ہے، یہ جو صاحبان ایمان ہے، یہ برابر نہیں ہوتے، ان کے اپنے درجے ہوتے ہیں. ایک حدیث جو آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت سلمان کے جن کو منا اہل البیت کی سند دی گئی ہے وہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں. حضرت ابوذر کے لیے آپ نے سنا ہے کہ وہ ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہیں. حضرت مقداد 8ویں درجے پر فائز ہیں. تو یہ جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو ایک مومن ہے اس کا ایمان بھی اسی لیول پہ ہو جو دوسرے مومن کے ایمان کا لیول ہو کا نہیں. باقاعدہ طور پر قرآن کریم نے بھی اس کو واضح کیا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. بہت سے ایسے افعال ہیں جو ایمان کو گھٹا دیتے ہیں. مثال کے طور پر مشہور ہے کہ اگر کوئی کسی کی دولت کی وجہ سے، اس کے دولت مند ہونے کی وجہ سے اس کو سلام کرے، یوں سلام کرنا اسلام میں بہت اچھی سنت ہے، مستحب مؤکدہ ہے اور اس کا جواب واجب. لیکن اگر میں کسی دولت مند کو یہ سوچ کے سلام کروں کہ بڑا دولت مند ہے تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کا 1/3 ایمان اور اسلام چلا جاتا ہے. یعنی مومن ہے مگر جیسے ہی اس نے یہ عمل کیا اس کا ایمان اس سے جدا ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور ایمان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. 3 آیتیں میں لے کے آیا ہوں سورہ انفال، سورہ فتح اور سورہ آل عمران سے. سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 8، آیت نمبر ہے 2، سورہ فتح کی آیت نمبر ہے 4 اور آل عمران کی آیت نمبر 173 کہ جس میں اشارے ملتے ہیں اس بات کے کہ ایمان بعض چیزوں سے اضافہ ہو جاتا ہے. جتنا ہمارے پاس ایمان ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جس میں سب سے زیادہ جس کو اہمیت دی گئی ہے وہ ہے قرآن، کہ جب ایمان والوں کو قرآن سنایا جاتا ہے، جب ایمان والوں کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یزدادو، ان کا ایمان جو ہوتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی جتنا ایمان میرے پاس ہے جب قرآن پڑھا جائے گا تو پھر اس میں ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. لہذا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے اضافے کا سبب بنتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان وہ شے ہے کہ جس کو ہم بڑھا سکتے ہیں بعض اعمال کر کے. اسی طرح سے بات آتی ہے مرتبے کی، ایمان کے مراتب کتنے ہیں؟ تو کئی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ آپ ہی سے روایت ہے کہ
ایمان کے 10 درجے ہیں، حضرت سلمان فارسی 10ویں، حضرت ابوذر 9ویں اور مقداد 8ویں درجے پر فائز ہیں۔ دوسری روایت جو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں ارشاد ہوا کہ ان اللہ عز وجل وضع الایمان علی 7 اسهم علی البر والصدق والیقین والرضا والوفاء والعلم والحلم۔ اللہ نے، خداوند عالم نے ایمان کو 7 حصوں میں قرار دیا ہے۔ اس کے 7 حصے ہیں، یعنی یہ پہلا حصہ ہے، پھر یہ دوسرا حصہ ہے، پھر یہ تیسرا حصہ ہے، یہ چوتھا حصہ۔ ایمان کے 7 حصے ہیں، تو جس کے پاس جتنے زیادہ حصے ہوتے ہیں اس کا ایمان کا لیول اتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس ایک ہی شے ہے اور 6 چیزوں سے وہ خالی ہے، تو اس کا ایمان اس کے مقابلے کم ہے جس کے پاس 2 چیزیں ہیں۔ کیا کیا ہیں ایمان کے جو مراتب ہیں؟ سب سے پہلے البر، نیکی، یعنی اگر کوئی نیک ہے اور نیکی انجام دیتا ہے تو اس کے پاس ایمان کا ایک حصہ محفوظ ہو گیا۔ والصدق، نیک بھی ہے اور سچ بھی بولتا ہے، سچا بھی ہے، تو گویا اس کے پاس ایمان کے 2 حصے آ گئے۔ یقین، اگر اس کے پاس صداقت کے ساتھ یقین بھی ہے اللہ، رسول اور ائمہ کرام کے اوپر، تو اب اس کے پاس ایمان کے 3 درجے آ چکے ہیں۔ والرضا، اور مرضی ہے، یعنی اللہ جو کچھ نازل کر رہا ہے اس کے اوپر یہ راضی رہے، اگر نعمتیں بھیج رہا ہے تو بھی یہ راضی ہے، اور اگر اللہ مصیبتیں بھیج رہا ہے تب بھی یہ بندہ اگر راضی ہو تو ایمان کے 4 حصے اس کے پاس واپس آ جاتے ہیں اور اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ والوفا، اور یہ اپنے عہد اور پیمان کے وفادار ہو، یعنی اللہ سے جو اس نے پیمان کیا ہے عالم الست میں، اور وہ کیا ہے کہ میں جب زمین پہ جاؤں گا تو تجھ کو اللہ کہوں گا، تیرے نبی کی نبوت پہ اقرار کروں گا، تیرے ائمہ کو مانوں گا، اس وعدے کو وفا کرے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر اگر کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، کیونکہ ایمان کی 2 نشانیاں جو ہیں وہ کیا کہ ایک وہ سچ بولتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وعدہ وفا کرتا ہو، یعنی اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرتا ہو۔ والعلم، اس کو دین، اسلام اور ایمان کی باتوں کا علم ہو۔ والحلم، اور اگر جب علم آ گیا تو پھر بردباری ہو۔ بعض وقت علم تو آ جاتا ہے مگر آدمی علم کو سنبھال نہیں پاتا، یعنی کیا؟ پھر وہ بہکنے لگتا ہے، یا دوسروں کے لیے وہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، اپنے علم کی وجہ سے وہ اپنے تکبر کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے۔ نہیں، علم کے بعد اگلا جو زینہ ہوگا وہ کس کا ہے؟ حلم اور بردباری کا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس سارے ایمان کے راستے ہونے چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے، ثم قسم ذالک بین الناس، اللہ نے یہ 7 مراتب بنائے ہیں ایمان کے، پھر ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، لوگوں کے اندر ان کو بانٹ دیا۔ وقسم لبعض الناس السهم ولبعض السهمين ولبعض الثلاثه، اللہ نے کسی کے لیے ایک سہم قرار دیا ہے، یہ 7 حصے ہیں ایمان کے، کسی کو ایک حصہ ملا ہے، کسی کو اللہ نے 2 حصے دیے ہیں، توفیق اللہ کی طرف سے ہوئی اور اس کو 2 حصے حاصل ہو گئے، کسی کو 3 حصے حاصل ہو گئے۔ یعنی ہر مومن جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے وہ برابر نہیں ہے، حتیٰ سلمان و ابوذر برابر نہیں ہے۔ مشہور روایت کیا ہے کہ اگر ابوذر کو یہ معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابوذر سلمان کو قتل کر دیں، یعنی ان کا ایمان جس مقام پہ ہے ابوذر کا نہیں ہے، جو حقیقت حضرت سلمان کو معلوم ہے وہ حضرت ابوذر کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے امتحان لیا گیا حضرت سلمان کا شاید وہ حضرت ابوذر کا امتحان نہیں ہوا، لہذا ان کے پاس ایمان زیادہ ہے۔ تو اب نصیحت کے طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ثم قال لا تحملوا على صاحب السهم سهمين ولا على صاحب السهمين ثلاثه، یعنی تم میں سے کوئی ایک ایسا انسان کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایمان کا 1 درجہ آیا ہے اس کے اوپر 2 درجے لادنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ذہن اتنا ہے، اس کا علم اتنا ہے، اس کا ایمان اتنا ہے، تو اب زبردستی پریشر نہ ڈالوں کہ نہیں تم اپنے ایمان کو بڑھاؤ۔ اور دوسری طرف جو دوسری روایت کا ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ جو تم میں سے دوسرے درجے پہ فائز ہے ایمان کے، وہ اپنے سے نیچے والے درجے کو یہ نہ کہے کہ یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی مومن ہے، جو پہلے درجے پہ رکا ہوا ہے وہ بھی مومن ہے، جو دوسرے درجے پہ ہے وہ بھی مومن ہے، جو تیسرے درجے پہ ہے وہ بھی مومن ہے۔ اگر اوپر والا اپنے نیچے والے کو یہ کہنا شروع کر دے کہ تم مومن نہیں ہو میں مومن ہوں، تو پھر حدیث میں آیا ہے کہ جو تم سے اوپر والا ہے وہ تمہارے متعلق یہی کہے گا کہ تمہارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ لہذا اگر کسی کے پاس 7 درجے ایمان کے ہوں اور وہ یہ سوچے کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، اور جس کے پاس 6 درجے ہیں وہ مومن نہیں ہے، تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ پھر ہم ائمہ کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم تمہارے لیے یہ بات کہہ دیں کہ تمہارے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔
کیونکہ وہاں پر ایمان جو ہے وہ کہاں پہنچ چکا ہے کہ وہ بہرحال کل ایمان کہلاتے ہیں مولانا مباحدین، کہ جس وقت جنگ کے موقع پر پیغمبر اعظم کا یہ جانشین چلا ہے تو کیا کہا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. تو لہٰذا ہر مومن برابر نہیں ہوتا، ہر مومن کا درجہ برابر نہیں ہوتا. ہم زبردستی اس کو ایمان کے درجے اس کے اوپر لاد نہیں سکتے اور نہ اس کے متعلق یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے. دوسری تقسیم ہے ایمان کی کہ ایمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کوئی کسی بھی حصے پہ ہو سکتا ہے پہلے درجے پہ ہو، ایک درجے کی بات ہو گئی کہ 7 درجے ہیں، ایک قسم کی بات ہو گئی. اب یہ جو جس درجے پر بھی ہے اس کے ایمان کی 2 کیفیتیں ہوں گی. اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اسی پہ آج میں بات تمام بھی کر دوں گا. یہ جو ہمارے پاس ایمان ہے، چاہے وہ پہلے درجے کا ہو، چاہے وہ دوسرے درجے کا ہو، چاہے وہ تیسرے درجے کا ہو، چوتھے درجے کا ہو، حتیٰ یا 10ویں درجے کا ہو، اس ایمان کی 2 کیفیتیں ہیں. 2 کیفیتیں ہیں. ایک ایمان مستقر کہلاتا ہے اور ایک ایمان مستودع کہلاتا ہے. ان دونوں کا مطلب کیا ہے اس کو آیت کے ذریعے سے اگر میں واضح کروں، سورہ انعام میں آیت نمبر ہے 98. ان سب کو بعد میں آپ نوٹس میں لکھ بھی سکتے ہیں، اس کو جا کے دیکھیں بھی. اس کے اندر اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اللہ نے اس میں ایمان کی قسمیں بتائی ہیں کہ ایمان کس طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ایمان مستقر اور ایک ایمان مستودع. یہ ہے کیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ایمان مستقر ہے اس کی ہمیں دعا کرنا چاہیے. یہ ایمان مستقر وہ ہے کہ جو انسان کی زندگی سے لے کر اس کی موت تک، موت سے لے کے برزخ تک، برزخ سے لے کے میزان تک اور میزان سے لے کے قیامت تک، جنت تک اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ ایمان بندے کے ساتھ ہے. جب سے وہ ایمان لایا، مومن ہوا، تب سے یہ اس کے ہمراہ ہے، آخر تک رہے گا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایمان اور ہے جسے مستودع کہا جاتا ہے. یہ ایمان کون سا ایمان ہے؟ ایمان مستودع کا یہ وہ ایمان ہے جو زندگی میں تو ساتھ تھا، یعنی دنیا میں تو یہ مومن تھا، مگر میں نے شب جمعہ جو مجلس پڑھی تھی اس میں اگر آپ نے کیا ہوگا کہ مرتے وقت ابلیس آ کے کیا کرتا ہے، اتنی نعمتیں دکھا دیتا ہے کہ تم ایک مرتبہ میری پیروی کر لو، میری اتباع کر لو، میں تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دوں گا، یہ نعمتیں تمہاری ہو جائیں گی. دجال بھی یہی کرے گا کہ جب حکمری کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، وہ نعمتیں ہمارے سامنے پیش کرے گا، میری اتباع کرو، امام آخر کو چھوڑو، میں تمہیں نعمات میں غرق کر دوں گا. اور جس کا ایمان مستقر نہیں ہے وہ کیا ہوگا، وہ بہک جائے گا اور اس کی جانب چلا جائے گا. تو یہ جو دوسرا ایمان ہے مستودع کا، دنیا کے اندر تو یہ مومن تھا، مگر موت کے ساتھ ساتھ یہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. یعنی وقت آخر پہنچتے پہنچتے اللہ اس ایمان کو لے لیتا ہے اس مومن سے. کیوں؟ اس کے بعض اعمال کی وجہ سے، بعض افعال کی وجہ سے. لہذا انسان کو نہ صرف یہ کہ ایمان کی دعا کرنا چاہیے بلکہ ایمان مستقر کی دعا کرنا چاہیے کہ یہ ایمان دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ، زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ختم نہ ہونے پائے، بلکہ یہ بعد میں بھی ہمارے کام آتا رہے، قیامت میں بھی ہمارے کام آئے اور قیامت کے بعد بھی ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. لہذا یہ ایمان کی 2 قسمیں ہو گئی. آج کی آخری جو حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے مولا کائنات کا فرمان کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہوتا ہے اس کی جائگہ ہوتی ہے، اس کا ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ رکتا ہے جا کے. ایمان کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ کچھ ایمان والے ایسے ہیں کہ جن کا ایمان ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کا دل ایمان سے پر ہو جائے، یعنی دل کے اندر اس کے ایمان بس جائے، تو اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. کہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں مومن کہ جن کا ایمان ان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کا ایمان دل میں نہیں ہوتا، دل اور سینے کے درمیان زندگی بھر تک چلتا رہتا ہے. یعنی وہ اپنی جگہ نہیں بنا پاتا، کبھی سینے میں آتا ہے، کبھی دل میں آ جاتا ہے، کبھی سینے میں آتا ہے، کبھی دل میں. یہ ناپائیدار ہوتا ہے، یہ عاریتن ہوتا ہے. کسی کی بات سن لی تو مومن ہو گئے، کسی دوسرے نے دوسری بات سمجھا دی تو منافق ہو گئے، کسی نے بات اچھی کر دی تو کہا نہیں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ کسی نے دوسری بات بتا دی تو کہا کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے. تو یہ جو ایمان ہے اگر یہ کبھی آ رہا ہے اور کبھی جا رہا ہے تو یہ ایمان کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ سینے اور دل کے درمیان سیر کر رہا ہے، یہ دل کے اندر مستقر نہیں ہوا ہے. خداوند عالم سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ایسا نہ ہو، جب ہمیں ایمان ہو جائے خدا رسول اور ائمہ کے اوپر تو پھر ایمان مستقر ہو کہ جو کبھی ختم نہ ہونے پائے، اور ایسا ہو جو دل کے بیچ میں رہے، دل کے درمیان رہے. ورنہ تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے افراد ہمیں دکھتے ہیں
کہ جن کی ابتدا بڑی اچھی ہے, جو ابتدا بہت بہتر طریقے سے کرتے ہیں, پیغمبر پہ ایمان لے آئے, ان کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں, ان کے اوپر ایمان لے کے آ گئے, ان کے ساتھ جنگوں میں جا رہے ہیں, مگر جب مدینے میں حکومت بن گئی تو پھر اب ان کے دلوں کے اندر کیا ہوئے, لالچ پیدا ہوئے, اور جیسے ہی پیغمبر نے آنکھوں کو بند کیا یہ سب کے سب لعنت اللہ ہو گئے, خود پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ آگ و لکڑی لے کے آ گئے. یہ مکے میں برے نہیں تھے, مکے میں واقعی یہ ایمان لے آئے تھے, اسلام لے آئے تھے, مگر بعد میں چونکہ ایمان ان کا مستقر نہیں تھا, اصل میں اسلام لائے تھے جسے یہ ایمان سمجھ رہے تھے, پھر وہ مستودع ہو گیا, ان کے سینوں سے نکل گیا, اور یہاں تک بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ مرتد ہو گیا. نہ صرف یہ کہ مومن نہیں رہے, بلکہ امام صادق فرماتے ہیں کہ بعد وفات پیغمبر بہت سے ایسے صحابہ کہ جو پیغمبر کے زمانے میں اپنے کو صحابی کہتے تھے وہ مرتد ہو گئے, وہ دین سے خارج ہو گئے اپنی ایک ایک حرکت سے. ظاہر سی بات ہے جو دل گوشے پیغمبر یعنی حضرت زہرا کی شہادت کا سبب بن جائیں وہ مومن اور مسلمان کہاں رہے, وہ تو پھر کافر ہو گئے. ایک اور حدیث بیان کروں امام جعفر صادق علیہ السلام کی, کہ آج یہی ایمان کے اوپر بات کو ختم کروں گا, اور انشاءاللہ اگلے جلسے سے یا ایھا الذین آمنوا سے جو آیتیں شروع ہوئی ہیں 80 82 83 ان سب کی آپ کے سامنے تفسیر بھی پیش کی جائے گی. اس میں امام فرماتے ہیں, آپ کے ایک صحابی ہیں, ایک شاگرد ہیں عبدالعزیز, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ در حقیقت ایمان کے 10 درجے ہیں. حقیقت میں یہ ہے کہ ایمان کے 10 درجے بالکل سیڑھی کی طرح ہیں, یعنی یہ پہلا درجہ ہے, پھر اس کے اوپر کا ہے دوسرا درجہ, پھر تیسرا درجہ, پھر چوتھا درجہ. انسان ایک ایک کر کے ایمان کے اپنے ایک ایک زینے پہ چڑھتا ہوا آخر تک پہنچ جاتا ہے, اور جو آخر تک پہنچ جاتا ہے وہ سلمان ہو جاتا ہے, اور پھر وہ منا اہل البیت کی سند پا جاتا ہے. لہذا ہر جو اوپر والی, ابھی جو میں نے جیسا ذکر کیا تھا, اوپر والے جو حصے پہ ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو یہ ہرگز نہ کہے کہ تم مومن نہیں ہو. اگر قرآن میں بار بار آیا کہ اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ مومن ہے تو تم مان لو اس کو کہ وہ مومن ہے, اس وقت تک کہ جب تک تم اپنی نگاہوں سے خود دیکھ نہ لو کہ یہ مومن نہیں ہے, یہ منافق ہے, یہ فاسق. جب تک وہ کہہ رہا ہے اور کوئی اس سے ایسی سرزد چیز نہیں ہو رہی کہ جس سے اس کے ایمان کو جھٹلایا جا سکے, اس کو مومن مان لو. لہذا چونکہ ایمان کے یہ منزلیں ہیں, لہذا ہر ایک کو آپ, ہر ایک کے اندر آپ مولا کائنات کو تلاش کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں, کیونکہ ہم اپنے کو بھی دیکھیں کہ ہمارا ایمان کہاں. لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ مومنین کے لیے دعا کریں تو بہت سے افراد یہ کہتے ہیں صاحب مومن ہے ہی کون آج کی دنیا میں. تو یہ حقیقت ہے کہ اس معنی میں کہ جس معنی میں مولا المباہدین مومن ہے, کوئی مومن نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم جو بھی سلسلہ ہے, جتنا بھی ایمان جس کے پاس ہے اتنے ایمان کی وہ حفاظت کر رہا ہے, یہی کافی ہے ہم اس کو مومن جانے کے. لہذا امام نے فرمایا کہ جو تم سے اوپر والے زینے پر ہے وہ اپنے نیچے والے کو یہ نہ کہے کہ تمہارے پاس ایمان نہیں, یہاں تک کہ جو تیسرے درجے پہ ہے وہ دوسرے والے کو نہ کہے, جو چوتھے پہ ہے وہ تیسرے والے کو نہ کہے. امام نے اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا, حتیٰ 10ویں درجے پہ ہے یہ جو اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ 9ویں والے سے یہ کہے کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے, اس لیے کہ اگر جیسے ہی تم نیچے والے کو کہو کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے, تم سے اوپر والا تمہارے متعلق یہی کہنا شروع کرے گا کہ تمہارے پاس بھی ایمان نہیں ہے. اور اگر بندوں میں کسی کے پاس 10 درجے آ جاتے ہیں ایمان کے, تو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر ایمان نہیں ہے بلکہ کل ایمان ہے. جیسا وعدہ ہے کہ 25 منٹ میں اس کلاس کو ختم کیا جائے گا, یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آنے والے جلسوں میں یا ایھا الذین آمنوا کی تمام آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. خدا بند عالم سے دعا ہے, جو سب سے بڑی دعا ہے, اس قرآن کے صدقے میں, صاحب قرآن کے صدقے میں, امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما دے, اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ان کے انصار و آبان میں شامل ہو سکیں. معبود جہاں جہاں شیعان حیدر کرات موجود ہیں, ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما, جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. سلیم صاحب کی صاحبزادی اور ان کی نواسی کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما. ایک بچی جو زہرا ضامن جس کی کیموتھراپی چل رہی ہے, خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اس کو بھی جلد از جلد صحت یابی نصیب ہو. اور ایک اور مریضہ زاہدہ جن کا نام ہے غالباً, ان کے بھی کچھ کیموتھراپی چل رہی ہے اور اسی طرح کے کچھ مسائل ہیں. خدا بند عالم ان کو بھی جلد از جلد صحت کاملہ سے خدا بند عالم ناصر صاحب کے مشیرہ کو جلد از جلد صحت یاب کرے, اور دنیا کے تمام مومن و مومنات افراد جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. 3 مرتبہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھ دیں. اللهم
اللهم